الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا 2/3 حصہ وہ گزر چکا ہے اور 1/3 حصہ وہ ابھی ہمارے پاس باقی ہے۔ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی بڑی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس آخری عشرے کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس کا ہمیں پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ بہت ساری فضیلت والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عشرے کے ساتھ جوڑ کر رکھی ہیں۔ کیا کیا خصوصیات ہیں اس کی؟ سب سے پہلی خصوصیت تو اس کی یہ ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے۔ یہ اس آخری عشرے کی خصوصیت ہے۔ شب قدر کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک کو نازل فرمایا، پھر وہ آسمان دنیا سے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے تقریباً 23 سال کے عرصے میں وہ اترتا رہا، لیکن جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک اترا وہ اسی آخری عشرے کی وہ جو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، ان راتوں میں وہ قرآن پاک اترا۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ اس آخری عشرے میں مسلمان فرزندان توحید اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے در پر آ کے بیٹھ جائے۔
اللہ کے در پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو ترتیب ہے نا اعتکاف کی ترتیب، یہ اس کی ایک الگ ہی نورانیت ہے. کسی مذہب میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ گھر بار کو چھوڑ کے عبادت گاہ میں آ کے بیٹھ جائیں. وہ آتے ہیں، اپنا ٹائم دیکھتے ہیں کہ جی عبادت کا ٹائم ہے، یہ ٹائم دیکھا عبادت کی اور چلے گئے. یہ تو ایک اسلام کا حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام یہ چلایا آپ علیہ السلام کے طریقے سے. آپ علیہ السلام نے اپنی اس سنت کو جو ہے وہ جاری فرمایا کہ مسلمان رمضان مبارک کے آخری عشرے میں وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آ جائیں. اور کیا ہے یہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ سنت کفایہ ہے. کیا مطلب؟ اگر چند لوگ اللہ کے ہاں آ کر اپنا ڈیرا ڈال لیں اور وہ رو لے دھو لیں تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے اور ان کے رونے دھونے کی وجہ سے اللہ پورے محلے والوں کی مغفرت فرما دے. یہ اس اعتکاف کی ایک فضیلت ہے، ایک اس کی نورانیت ہے، یہ اسلام کا حسن ہے. چوتھی خصوصیت کیا ہے اس آخری عشرے کی؟ یہ اس آخری عشرے کی آخری رات کو وہ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی بدلے کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان مبارک جن لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے اللہ پاک ان کو اس رات میں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور اللہ پاک ان کو بدلہ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے. اگر ہم رمضان کے ابتدائی 20 دن میں ہم فائدہ نہ اٹھا سکے ہوں تو یہ ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک بڑا نادر موقع دیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ جو پہلے عشرے میں چلے گئے، دوسرے عشرے میں اللہ کے پاس چلے گئے. یہ جو تیسرا عشرہ اللہ پاک دے رہے ہیں الحمدللہ صحت کے ساتھ اللہ پاک اس کو ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک ہمیں صحت بھی دیں، ہمیں زندگی بھی دیں. اس آخری عشرے سے انسان کو فائدہ اٹھانا ہے، اس آخری عشرے سے فائدہ اٹھانا ہے. اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں شب قدر ہے. شب کسے کہتے ہیں؟ رات کو کہتے ہیں. اور قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر کا ایک معنی ہے جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں نا جی یہ قدر و منزلت والی چیز ہے، ویلیوبل چیز جو ہوتی ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کا اللہ کے یہاں ایک بڑا مقام ہے. تو یہ رات یہ اللہ کے یہاں بڑی قدر و منزلت رکھنے والی رات ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں. ایک قدر کا معنی آتا ہے فیصلے والی رات. فیصلہ، قدر کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ. یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. کیا مطلب فیصلے فرماتے ہیں؟ کس انسان نے کتنی زندگی جینی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کے لیے کیا فیصلے ہونے ہیں، وہ فیصلے تو اللہ پاک شب برات میں فرما دیتے ہیں، لیکن وہ فرشتوں کے جو سپرد کیے جاتے ہیں وہ اس رات میں جو ہے وہ فیصلوں کو سپرد کیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے ان فیصلوں کو لے کر وہ دنیا میں اترتے ہیں اور پھر وہ اپنی ترتیب سے جو ہے نا ان فیصلوں کو جو ہے وہ نافذ فرماتے ہیں. تو اس لیے اس رات کو وہ شب قدر کہتے ہیں کہ یہ فیصلے والی رات ہے. ایک قدر کا جو ہے وہ مطلب آتا ہے تنگی کا نام مطلب آتا ہے تنگی، تنگ ہوتی ہے کوئی جگہ نا، تو اس قدر کا ایک مطلب تنگی کا ہے. علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس رات میں تنزل الملائکہ، فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کی رات کہا جاتا ہے. تو یہ اس کے فضائل ہیں کہ اس رات کو شب قدر کہتے ہیں. اس رات کی بڑی قدر و منزلت ہے. اس رات میں انسان کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے فرشتے اتنی کثرت میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اور فرشتے جو ہے وہ اس زمین پر بھر جاتے ہیں. اس زمین پر فرشتے بھر جاتے ہیں. اچھا جی، پھر وہ کیا کرتے ہیں اس رات میں جو فرشتے اترتے ہیں، اور اس رات کی اللہ کے ہاں کیا جو ہے وہ قیمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو جو نازل کیا ہے وہ لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کوئی عام سی چیز ہے، کوئی معمولی سی چیز ہے؟ فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے. 1000 مہینوں سے، اس کا اگر حساب لگایا جائے نا، 1000 مہینوں کو اگر سال میں تقسیم کیا جائے تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں. یعنی جو شخص ان شب قدر کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے
تو اس کو اس رات میں عبادت کرنے کے بعد اتنا قرب حاصل ہوتا ہے جتنا قرب ایک آدمی کو جو 83 سال تک مستقل عبادت کرتا ہے جس کو اتنا قرب حاصل ہوتا ہے، ایک رات عبادت کرنے پہ اللہ اتنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، یہ رات جو نازل فرمائی اور خصوصیت ہمیں اس امت کو دی گئی، کیوں دی گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ یہ تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے جس آدمی نے تقریباً 1000 برس اس کی عمر تھی، اور اس نے تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 1 صدی کے قریب اس نے مستقلاً اللہ کی راہ میں دن میں جہاد کیا ہے، اور رات میں اس نے جو ہے نا وہ قیام کیا ہے۔ دن میں وہ جہاد کرتا تھا اور رات میں اللہ کے ہاں وہ اللہ کے آگے کھڑا ہوتا تھا۔ تو اب صحابہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، اس آدمی کی تو عمر 1000 سال کے برس تھی، تو اس نے تقریباً 1 صدی کے قریب اللہ کی اتنی عبادت کر دی، اور آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے لوگوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 60 یا 70 کے درمیان ہوگی۔ جو اس سے آگے چلا گیا بس وہ ایوریج جا رہا ہے، وہ اس کو ایک بونس مل رہا ہے۔ تو ہماری تو عمر اتنی ہے نہیں کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت کو نازل فرمایا تھا، اور یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کی امت کے لوگوں کو ہم ہر سال ایک رات عطا فرمائیں گے، اور وہ رات ایسی ہوگی کہ اگر اس ایک رات میں انسان اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کی عبادت میں اللہ اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، یہ عام معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اور فرمایا کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روح القدس، جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور جب یہ اترتے ہیں نیچے زمین پر اترتے ہیں، فرمایا کہ 2 کام کرتے ہیں۔ سلام، پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جو شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے نا اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اس دعا کرنے والی کی دعا پر یہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور اس فرشتے اور اس دعا مانگنے والی کی دعا پر، اس کی مانگ پر، اس کے سوال پر وہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں نا کہ جب فرشتے آمین کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس دعا کو رد فرما سکتے ہیں، کیسے اس دعا کو رد فرما سکتے ہیں؟ تو یہ اس رات کی فضیلت اور اس میں ہونے والے معاملات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جی یہ رات ہے کون سی رات؟ ہمارے یہاں ایک ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ جی یہ 27ویں شب کی رات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہ 27ویں ہی کی رات ہو، یہ یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تحروا، تلاش کرو، لیلۃ القدر کو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں، اس رات کو، اس شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 بھی ہو سکتی ہے، وہ 25، وہ 27، وہ 29 بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، انسان نے اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس کی تعیین فرما دی گئی تھی کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور آپ کا یہ ارادہ تھا کہ آپ صحابہ کو اس رات کی تعیین فرما دیں کہ یہ رات ہے، اس رات میں تم عبادت کرو، لیکن راستے میں کچھ لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، آپ نے ان کے جھگڑے کو جو ہے وہ ختم کروایا، صلح کروائی، تو اس جھگڑے کی نحوست تھی کہ جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ بھلا دی گئی۔ اور علماء اس کی ذیل میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو اس کی تعیین ختم کر دی گئی نا، اور جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعیین ختم کر دی گئی، یہ فرمایا کہ جو شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہو لیکن لوگوں سے جھگڑا ہوا ہو، لوگوں سے ناراض ہو، لوگ اس سے جو ہے وہ تنگ ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اس رات میں ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رات میں ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو اللہ کے بندوں کو ناراض کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ستاتا ہے، ایسے شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس رات کی تعیین کیوں نہیں فرمائی؟ بھی فرما دیتے نا کہ 21ویں کی رات ہے، یہ 23ویں کی رات ہے، یہ 27ویں کی رات ہے، تو ایک تعیین ہو جاتی ہے، اللہ پاک نے کیوں تعیین نہیں فرمائی؟ دیکھیں، ایک تو وجہ اس کی یہ ہے، ایک تو حکمت اس کی یہ ہے، اگر فرما دیا جاتا نا کہ جی بھائی 21ویں کی رات ہے اور اس رات میں یہ شب قدر کی رات ہے، بس اس میں عبادت کر لو، تو
تو پھر کیا ہوتا؟ 21ویں میں تو بھائی سب اللہ اللہ کیا جا رہا ہوتا، لیکن اس کے بعد کی جو راتیں ہوتی پھر انسان جو ہے وہ بازاروں کے سیر کر رہا ہوتا، بولا جی ہم نے تو رمضان کو وصول کر لیا، شب قدر مل گئی ہم نے شب قدر میں عبادت کر لی۔ تو اللہ پاک نے اس کو جو مبہم رکھا وہ اس لیے رکھا کہ تم نے پورا جو آخری عشرہ ہے نا، اس پورے آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو کرنا ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا تحروا، تلاش کرو، 21ویں میں تلاش کرو، 23ویں میں تلاش کرو، 25ویں میں تلاش کرو، 27ویں میں تلاش کرو، 29ویں میں تلاش کرو۔ ہر رات میں تم نے تلاش کرنا ہے کہ شاید اس رات میں فرشتے اتر رہے ہوں، شاید اس رات میں فرشتے میری دعا پر آمین کہہ رہے ہوں، شاید اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اتر رہے ہوں۔ تو ہر رات کو شب قدر سمجھتے ہوئے انسان جو ہے وہ گزارے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو اس کی تعین نہیں فرمائی وہ اس وجہ سے نہیں فرمائی کہ دیکھیں اگر یہ فرما دیا جاتا کہ یہ 23 کی رات ہے، یہ شب قدر کی رات ہے، ٹھیک ہے نا، اب ہر انسان ہر وقت میں ایک جیسا تو نہیں رہتا نا۔ 23ویں کی رات تھی اور وہ آدمی بیمار ہو گیا، اس کی عبادت کا موقع ہی نہیں مل سکا، وہ آدمی کسی ایسے مسئلے میں پھنس گیا کہ پوری رات اس کی اس مسئلے میں گزر گئی، تو پھر کیا ہوا جی؟ سال کے بعد ایک رات ملی اور وہ گزر گئی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس لیے انسان کی سہولت رکھ دی کہ دیکھو اس کو تلاش کرتے رہو، اس میں 21 22 21 23 25 27 اس میں تلاش کرو، اسی میں اللہ پاک نے رکھا ہے۔ چلو تم سے اگر 21 نکل گئی ہاتھ سے، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، کسی معاملے میں پڑ گیا تھا، بھائی 23 ہے آگے، بھائی 23 اگر نکل گئی چلو 25 ہے، چلو 27 ہے، ہر رات کو ایسا گزارو جیسے بس آج ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، آج ہی شب قدر کی رات ہے۔ عزیز دوستو، بڑی قدر و منزلت والی یہ رات ہے، بڑی قدر و منزلت والی یہ رات ہے۔ اچھا اب اس رات میں کرنا کیا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا لیکن نبی اس رات میں ہم کیا پڑھیں؟ ہمارے لوگ پوچھتے ہیں جی کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے امام صاحب؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک، اے اللہ آپ عفو، آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم، اور آپ کرم فرمانے والے ہیں، تحب العفو فاعف عنی، اور آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اب آپ اس دیکھیں اس ایک لائن کے جملے میں کتنی مرتبہ معافی ہے؟ انک عفو، آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس ایک لائن کے جملے کے اندر 3 مرتبہ معافی ہے، 3 مرتبہ معافی ہے۔ انسان اس جملے کا ترجمہ رکھا ہی اس لیے ہم نے آپ کے سامنے کہ صرف عربی کو انسان نہ گزارے اپنی زبان سے، ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہم انک عفو، یا اللہ آپ معاف کرنے والے، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، یا اللہ آپ درگزر کے فرمانے والے ہیں، یہ نامہ اعمال میں جو گناہ بھرے ہوئے یا اللہ آپ کے حکم سے یا اللہ یہ ختم ہو جائیں گے، انک عفو، آپ معاف کرنے والے، تحب العفو، اور آپ کیا ہے؟ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ کو پسند ہے کہ آپ معاف کریں، آپ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ آپ کے بندے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں، میں بھی چاہتا ہوں اللہ میں گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤں۔ اور تحب العفو فاعف عنا، آپ کیا کیجیے گا؟ آپ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے گا، میرے گناہوں سے اللہ آپ درگزر فرما دیجیے گا۔ تو کم سے کم یہ تسبیح روزانہ کی بنیاد پر ہر ساتھی جو طاق راتیں گزریں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کم سے کم 300 مرتبہ تو پڑھے نا۔ مشکل ہے پڑھنا؟ کوئی مشکل نہیں پڑھنا، ایک تو اس تسبیح کا اہتمام کرنا ہے۔ اور کیا عبادت کرنی ہے؟ دیکھیں کوئی خاص مخصوص عبادت نہیں ہے کہ یہی عبادت کریں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا بھائی اس رات میں تم نے کثرت سے قرآن پڑھنا ہے، وہ بیچارہ، خیر بیچارہ تو نہیں ہے، کمی کوتاہی اپنی طرف سے ہوتی ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو پھر اس کی تو رات گئی نا۔ تو اللہ پاک نے دروازے کھول دیے، بھائی تمہارے لیے سہولت نوافل پڑھنے کی ہے، تہجد پڑھنے کی تمہارے اندر سہولت ہے، تم تہجد پڑھ لو۔ تم نے اچھی خاصی تہجد پڑھ لی، اب تم چاہتے ہو کسی ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف منتقل ہو جاؤں تو اب تسبیحات شروع کر دو، یہ تسبیح بتائیے، یہ تسبیح پڑھ لیں، درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں، کثرت سے حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان درود بھیجے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کثرت سے جو ہے وہ آپ علیہ السلام پر درود بھیجے۔ خوب جو ہے اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے روئے دھوئے اپنے آنسو بہائے، اللہم اجرنی من النار، یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اللہ پاک آپ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیں۔ جہنم کی آگ کو اس کی شدت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ماچس جلاتے ہیں نا، ماچس جب تیلی جل رہی ہوتی ہے اور جب وہ جلتے جلتے انسان کی انگلی قریب آ جاتی ہے، ابھی وہ آگ انگلی پہ لگتی نہیں ہے، اس کی تپش محسوس ہوتی ہے، انسان وہ تنکا اور وہ تیلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان یہ تو برداشت کر نہیں سکتا، جہنم کی آگ، اس کی تپش، وہ کیسے انسان برداشت کر سکے گا؟
یہ دنیا کی وہ آگ جو ہمارے لیے بہت بڑی آگ ہے، اس آگ کو مد نظر رکھتے ہوئے جہنم کی آگ سے اللہ پاک سے پناہ مانگے. ایک عمل یہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے. قرآن پاک کی تلاوت کرے. دیکھیے اس رات کو تقسیم کر لینا. تراویح سے فارغ ہوئے جی، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ انسان تھوڑا سا لیٹ گیا. اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بھائی میں نے اب تہجد پڑھنی ہے جی، تہجد پڑھ لی. تلاوت کرنی ہے، تلاوت کر لی. اب میں نے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ تسبیحات پڑھنی ہے جی، یہ تسبیح پڑھ لی. اس کے بعد میں نے عبد الشریف کی تسبیح پڑھنی، یہ پڑھ لی. ساری عبادت فارغ ہوئے، اب میں نے دعا مانگنی ہے. دعا کتنی مانگنی ہے؟ 1 منٹ. 1 منٹ بھی زیادہ ہے، آدھا منٹ، 30 سیکنڈ کی دعا. کم سے کم 20 سے 25 منٹ انسان دعا مانگے. 20 سے ہاں اگر پوچھا جائے نا کہ جی سب کچھ ہے، نہیں جی یہ پریشانی ہے اور وہ چیز، اس چیز کی کمی ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے اور اس چیز کی حاجت ہے، اتنی بڑی لسٹ بن جائے گی. گھر میں گروسری کی لسٹ بنتی ہے نا، اتنی بڑی لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم سے پوچھا جائے ضروریات کیا ہیں، یہ اتنی بڑی ضروریات ہیں، اور دعا مانگیں گے 2 منٹ کی دعا مانگ لیا آپ نے. وہ سب کچھ کس سے لینا ہے؟ ضروریات اتنی ساری ہیں، کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے تو مانگے نا. وہ 2 منٹ پوری ہو گئی، وہ 2 منٹ پوری ہو گئی. ایک ایک چیز کا انسان نام لے. یا اللہ آپ مجھے صحت عطا فرمائے، اس بیماری میں مبتلا ہوں. یا اللہ آپ مجھے عزت عطا فرمائے. یا اللہ میری رزق اور روزی میں اللہ یہ معاملات چل رہے ہیں، یا اللہ مجھے رزق اور روزی کے اندر اللہ فراوانی عطا فرمائے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے درمیان محبت کو پیدا فرما. یا اللہ مجھ سے والد کی نافرمانی ہو جاتی ہے، والدہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، یا اللہ مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. انسان خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گن کر ہر چیز کا ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگے. والدین دنیا سے چلے گئے، سال کے بعد والد یاد آتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے رو کر مانگے. والدہ کی مغفرت کے لیے اللہ سے رو کر مانگے. 20 سے 25 منٹ یہ کم مقدار ہے، کم مقدار ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. آخری عشرے کے متعلق آتا ہے آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا شد مئزرہ. مئزر کہتے ہیں اس جگہ کو جس جگہ شلوار باندھتے ہیں نا، یہ جگہ کوک جس کو کہتے ہیں. یہ کہا کہ آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے. شد مئزرہ واحیا لیلہ، آخری عشرے میں آپ پوری رات جاگتے تھے. آپ ہم کہیں گے ہم بھی تو جاگتے ہیں پوری رات. ہم جاگتے ہیں لیکن موبائل کے لیے جاگتے ہیں، ہم جاگتے ہیں باتوں کے لیے جاگتے ہیں، کھانے پینے کے لیے، ہوٹل کے لیے جاگتے ہیں، نائٹ میچ کے لیے جاگتے ہیں. آپ عبادت کے لیے جاگتے تھے. احیا لیلہ، آپ پوری آخری عشرے کی پوری راتوں کو آپ جاگا کرتے تھے. اور کیا فرمایا؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. عام دنوں میں آپ کا کیا معمول تھا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے نا، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ جب اٹھتے تھے تو آپ بڑے آرام سے اٹھتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا، ہلکے سے آپ دروازہ کھولتے تھے جو گھر کے جو افراد ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی. اور وَأَغْلَقَ الْبَابَ رُوَيْدًا، اب ہلکے سے دروازہ بند کرتے تھے کہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. یہ عام دنوں کی رات تھی جب آپ عبادت کے لیے اٹھتے تھے. اور رمضان کی آخری عشرے کے لیے کیا فرمایا کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، پورے گھر کو جگاتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، پورے گھر کو جگاتے تھے. ہم سب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں نا، سب کی فیملی ہے نا، بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، سب کو جگائیں اور یہ بتائیں کہ حضور کا یہ طریقہ تھا. ہمارے تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے. گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانماز ہوتے ہیں، ان کو بٹھا دیں اس پہ، بولے اللہ سے مانگو بیٹا، اپنے باپ کی مغفرت اللہ سے مانگو، اپنی ماں کی مغفرت اللہ سے مانگو. ہمارے پتہ نہیں کیا حالات ہیں، ہمارے کیا اعمال ہیں، اللہ کو ہم پر رحم ہی نہیں آ رہا. تو مانگ ہمارے لیے، مانگے، بچوں سے منگوائے ہیں. حضور نے اس لیے تو اپنے گھر والوں کو اٹھایا کہ امت کو تعلیم دے کہ امت اپنے گھر والوں کو اٹھائے اور اس رات میں اللہ کے آگے جو ہے رونا دھونا ہو جائے. تو عزیز دوستوں، خود بھی جاگنا ہے، گھر والوں کو بھی جگانا ہے، اور جگا کر اعمال کے ساتھ لگنا ہے. یہ اعمال ذکر کیے نا، تہجد ہو، تلاوت ہو، تسبیحات ہو، اللہ کے آگے رونا دھونا، دعائیں ہو، اور تفصیلی دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنی ہے. کوئی ایک رات بھی اس رمضان مبارک کی طاق راتوں میں سے ضائع نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بات اور بھی سمجھ لے، ایک عجیب سے ایک رجحان بن گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آج 21ویں کی رات ہے نا، تو آج عبادت کر لیتے ہیں، اور آج 22ویں کی رات ہے نا، تو آج تو کوئی طاق رات تھوڑی ہے. بھائی طاق رات نہیں، رمضان کی رات تو ہے، آخری عشرہ تو چل رہا ہے، آخر ہے رمضان کا. کیا یہ رمضان کی رات نہیں ہے؟ کیا یہ برکت سے خالی رات ہے؟ کیا اس رات میں اللہ پاک مغفرت کی فیصلہ فرماتے کہ جی آج طاق رات نہیں ہے نا، تو آج بازار چلتے ہیں،
آج کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے جی، آج طاق رات نہیں ہے نا تو آج رات میں جو ہے ہم کرکٹ کھیل لیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، طاق رات میں ہم نے جو ہے یہ ساری چیزیں بند کی ہوئی، بھائی کیا ہو گیا؟ آخری عشرہ ہو، طاق ہو یا غیر طاق رات ہو، اپنے آپ کو انسان نے عبادت کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو عبادت کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے۔ آج اللہ نے صحت دی ہے نا، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا آئندہ سال رمضان میں ہم اس قابل بھی ہوں گے کہ ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں۔ یہ صحت ہے، یہ تندرستی ہے، یہ اللہ نے ہمیں کسی درجے میں فراغت دی ہے، بھائی فائدہ اٹھا لو۔ اگر ہم نے اپنی فراغت اپنی صحت کو دین کے ساتھ نہیں جوڑا نا، اللہ صحت بھی چھین لے گا، فراغت بھی چھین لے گا، ایسا دنیا میں منہمک کر دے گا کہ نہ رمضان کا پتہ ہوگا نہ شب قدر کا پتہ ہوگا، گزر جائے گا پورا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد